علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کنول کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ دوستوں، اگر آپ میری آواز میں ناولز اور شاعری بھی سننا چاہتے ہیں تو ان 2 چینلز کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ معزز سامعین، آپ کو اس وقت اسکرین پہ ایک واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی بھی بزنس پروڈکٹ کی یا کسی چینل اور پیج کی پروموشن کروانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر ضرور رابطہ کیجیے۔ اور اگر آپ مجھ سے اپنی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس نمبر پہ کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، آپ کو اسکرین پر ایک یوٹیوب چینل دکھائی دے رہا ہے جس کا نام ہے سونو سٹوری۔ اس چینل پر ڈیفرنٹ آج کے معاشرے سے ریلیٹڈ کہانیاں شیئر کی جاتی ہیں۔ آپ سب سے امید کرتی ہوں کہ اس چینل کو ضرور وزٹ کریں گے اور سبسکرائب کریں گے، کیونکہ اسمال کریٹرز کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں۔ اس چینل کا لنک میں اس سٹوری کے ڈسکرپشن میں مینشن کر رہی ہوں، آپ چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ دوستو، آج کی کہانی بہت ہی ایموشنل سٹوری ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے رشتے سے متعلق ہے جو ہم سب کے لیے بہت پیارا رشتہ۔ اس کہانی کو پڑھتے ہوئے میں خود بہت ایموشنل ہو گئی۔ یہ کہانی جس انسان نے مجھ سے شیئر کی ہے وہ اپنے اس رشتے سے بے حد محبت کرتا۔ تو بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اس پلیٹ فارم پر میں نے ہمیشہ ایسی آبیتیاں سنی جن میں محبت کے نام پر ٹوٹنے والے دلوں کی کہانیاں تھیں۔ کسی نے اپنی پہلی محبت کھوئی تو کسی نے بے وفائی دیکھی۔ کچھ لوگوں کی کہانیاں ایسی بھی تھیں جن کا انجام خوشیوں پر ہوا اور آخر کار انہیں اپنی محبت مل گئی۔ انہی کہانیوں نے اس پلیٹ فارم کو ہزاروں لوگوں کے جذبات سے جوڑ دیا۔ لیکن آج میں جس کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ نہ کسی لڑکی کی محبت کی کہانی ہے، نہ کسی بے وفائی کی داستان۔ میری کہانی ایک ایسے رشتے کی کہانی ہے جس کے بعد دنیا کا ہر رشتہ چھوٹا لگنے لگتا۔ یہ کہانی میرے بابا جان کی کہانی ہے۔ شاید میری اس آبیتی کو محبت کی کہانیوں جتنی پذیرائی نہ ملے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جس شخص نے اپنے والد کو کھویا ہے نا، وہ میرے ہر لفظ کا درد محسوس ضرور کرے گا۔ دنیا میں ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی کہانی ضرور ہوتی ہے جسے یاد کرتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی دکھ بھری کہانی ان کی محبت ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی ان کی غربت۔ لیکن میری زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے دردناک کہانی میرے بابا جان کی جدائی ہے۔ آج بھی جب ان کی یاد آتی ہے تو دل کے کسی کونے میں ایک خاموش درد جاگ اٹھتا، ایسا درد جسے نہ وقت ختم کر سکا نہ ہی مصروفیت کم کر سکے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت اس ویڈیو کو دیکھنے والوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے اپنے والد کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ آپ سب میری اس کیفیت کو شاید سب سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ باپ کے سر پر موجود ہونے اور باپ کے دنیا سے چلے جانے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جب باپ زندہ ہوتا ہے نا تو انسان خود کو کتنا ہی بڑا کیوں نہ سمجھ لے، اس کے دل میں ایک اطمینان رہتا ہے کہ میرے پیچھے ایک مضبوط سایہ موجود ہے۔ لیکن جب وہ سایہ اٹھ جاتا ہے تو انسان ہجوم میں رہ کر بھی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ آج میں اپنی زندگی کے وہ تمام اوراق آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں
जिन्हें याद करना भी मेरे लिए आसान नहीं। ये कोई फर्जी कहानी नहीं, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसने मुझे वक्त से पहले बड़ा कर दिया। मेरी सिर्फ यही दरख्वास्त है कि मेरी इस आपबीती को एक बेटे के दर्द के तौर पर सुने। मेरा नाम तुफैल नवाज है। मैं पाकिस्तान के सूबा सिंध के एक छोटे से गांव वजीर अहमद में रहता हूँ। हम 2 भाई हैं। मेरे बड़े भाई का नाम सुहेल नवाज है, जबकि मैं घर में सबसे छोटा बेटा हूँ। मेरे अब्बू के भी 2 भाई थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें ज़्यादा अरसा साथ रहने का मौका नहीं दिया। उनमें से एक सिर्फ 18 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैंने कभी उन्हें देखा नहीं। उनके इंतकाल के बाद मेरे अब्बू अपने वालिदैन के वाहिद सहारा बन गए। उस वक्त शायद उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि जिंदगी आगे चलकर उनसे कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां मांगने वाली है। हमारा बचपन बहुत सादा था। हम सुबह मदरसे पढ़ने जाया करते थे। हमारे अब्बू सुबह सवेरे मेहनत मजदूरी करने के लिए निकल जाते ताकि शाम को हमारे लिए रिज़्क कमा सकें। उस वक्त हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि एक बाप अपने बच्चों की खुशियों के लिए कितनी खामोश कुर्बानियां देता है। हम तो सिर्फ इतना जानते थे कि शाम को अब्बू घर आएंगे तो हमारे लिए खाने का इंतज़ाम भी होगा और हमारे सरों पर शफकत भरा हाथ भी। मेरी 2 बहनें भी हैं और मेरे अब्बू की भी 2 बहनें हैं। हमारा ख़ानदान बड़ा ज़रूर था, लेकिन ज़िंदगी की असल जिम्मेदारियां ज़्यादातर मेरे अब्बू के कंधों पर ही रहीं। उन्होंने कभी हमें एहसास नहीं होने दिया कि वो किन हालात से गुजर रहे हैं। वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हालांकि उनकी मुस्कुराहट के पीछे ना जाने कितनी थकन और कितने दुख छुपे हुए थे। वक्त गुजरता गया और हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे। इसी दौरान मुझे मालूम हुआ कि मेरे अब्बू ने हमारी बेहतर ज़िंदगी के लिए 7 साल दुबई में सख्त मेहनत की थी। उन्होंने अपनी जवानी का एक बड़ा हिस्सा हम बच्चों के मुस्तकबिल पर कुर्बान कर दिया। वो खुद परदेस की तन्हाई बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी। आज जब मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो एहसास होता है कि बाप की मोहब्बत अक्सर लफ्ज़ों में नहीं बल्कि कुर्बानियों में नज़र आती है। बाप माँओं की तरह इमोशनल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होते हैं। फिर अब्बू की ज़िंदगी में एक और मुश्किल वक्त आया। उनके काज़न का दुबई में इंतकाल हो गया। वो वहाँ उस लम्हे बिल्कुल अकेले थे और उनकी वफ़ात की खबर भी हमें 8 दिन बाद मिले। अब्बू हर हाल में जाना चाहते थे, लेकिन हालात ने इजाज़त ना दी। उस वक्त अब्बू का आज़ाद वीज़ा बन चुका था, जिसकी कीमत पाकिस्तान के हिसाब से तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए बनती थी। लेकिन उन्होंने दुनियावी फ़ायदे से ज़्यादा अपने ज़मीर और अपने ख़ानदान को अहम समझा। आखिरकार उन्होंने वो कीमती वीज़ा मनसूख कर दिया और हमेशा के लिए पाकिस्तान वापस आ गए। ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, लेकिन आजमाइशें भी हमारे साथ साथ चलती रहीं। कुछ अरसे बाद मेरे दादा अबू शदीद बीमार हो गए। रिश्तेदार बहुत थे, मगर मुश्किल वक्त में साथ देने वाले बहुत कम निकले। मेरे अब्बू ने अकेले अपने वालिद की खिदमत की, दिन रात उनकी तीमारदारी की, हर मुमकिन इलाज करवाया, हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन बाज़ फैसले इंसान के इख्तियार में नहीं होते। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मेरे दादा अबू इस दुनिया से रुखसत हो गए और मेरे अब्बू एक बार फिर खुद को तन्हा महसूस करने लगे। दादा के इंतकाल के बाद भी अब्बू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मेहनत जारी रखी
اپنی جمع پونجی سے ہماری اپنی زمین پر 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا گھر تعمیر کروایا۔ وہ محل نہیں تھا، لیکن ہمارے لیے پوری دنیا سے زیادہ قیمتی تھا، کیونکہ اس کی ہر اینٹ میں میرے ابو کی محنت اور پسینہ شامل تھا۔ اس کے بعد انہوں نے میری بڑی بہن کی شادی بھی اپنی حیثیت کے مطابق بہترین انداز میں کی۔ اس وقت ہم بچے تھے، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کتنی خاموش جنگیں لڑتا۔ بہرحال میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے ابو کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ میں نے ابو سے کہا کہ میں نے کوئی کام کرنا ہے اور وہ کام ڈھونڈنے میں میری مدد کریں۔ میرے ابو نے اپنے ایک دوست سے بات کی جو پنجاب کے ضلع بھکر میں ٹھیکیداری کا کام کرتا تھا۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ مجھے مشکل کام نہیں کروائے گا، بلکہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرح رکھے گا اور آسان کام سکھائے گا۔ میرے ابو نے بھی اس کی بات پر اعتبار کر لیا، کیونکہ وہ اسے اپنا قابل اعتماد دوست سمجھتے تھے۔ پھر وہ دن آ گیا جب مجھے پہلی مرتبہ اپنے گھر، اپنے گاؤں اور اپنے والدین سے دور جانا تھا۔ اس وقت میری عمر صرف 16 سال تھی۔ میں نے کبھی اپنے گھر سے دور رہنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جب روانگی کا وقت آیا تو میرا دل عجیب بے چینی میں مبتلا تھا۔ بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ کاش آج وقت رک جائے، کاش مجھے کہیں نہ جانا پڑے۔ میری پوری دنیا تو صرف میرا گھر، میرا گاؤں اور مدرسہ تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ پردیس کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ میں اپنے ابو کے دوست کے ساتھ سندھ سے پنجاب کے ضلع بھکر میں پہنچ گیا۔ میں راستے بھر یہی سوچتا رہا کہ شاید واقعی مجھے کوئی ہلکا پھلکا کام مل جائے، لیکن جب وہاں پہنچا تو حقیقت میری سوچ سے بالکل مختلف نکلے۔ مجھے وہاں پر مزدوری کرنا پڑے، وہ بھی بہت سخت قسم کے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے بھکر میں میرا 1.5 سال گزر گیا۔ اس 1.5 سال نے مجھے وہ سب کچھ سکھا دیا جو شاید کتابیں بھی نہ سکھا سکیں۔ میں نے سخت تپتی دھوپ دیکھی، مزدوری کی مشقت برداشت کی، جسم پر لگنے والے زخم بھی سہے اور دل پر لگنے والے زخم بھی۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ دل چاہا سب کچھ چھوڑ کر واپس اپنے گاؤں چلا جاؤں، لیکن ہر بار اپنے ابو کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور میں خود کو سمجھا لیتا کہ یہ سب کچھ اپنے گھر والوں کے بہتر مستقبل کے لیے برداشت کرنا۔ ابو کا وہ دوست ٹھیکیدار جو مجھے یہ کہہ کر لایا تھا کہ یہ میرے بیٹوں کی طرح ہے، گھر کا بچہ ہے، میں اس کا خیال رکھوں گا، اس نے کبھی مڑ کر میرا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ سچ کہتے ہیں، درد صرف اپنی اولاد کا محسوس ہوتا ہے، باقیوں کی اولاد کا درد تو سر میں درد پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اذیت میں میرے دن رات کٹ رہے تھے۔ پھر ایک دن مجھے ایک ہمدرد دوست کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ لاہور میں آئس کریم کے کام کا موقع ہے۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، کیونکہ مجھے لگا شاید اب میری زندگی کا یہی مشکل باب ختم ہونے والا ہے۔ ضلع بھکر چھوڑنے سے ایک رات قبل پوری رات میں سو نہیں سکا۔ عجیب سی کیفیت تھی، اگرچہ وہاں بہت مجھے تکلیفیں ملی تھیں، لیکن 1.5 سال کا وقت انسان کو جگہوں سے بھی جوڑ دیتا ہے۔ کبھی اپنے گزرے ہوئے دن یاد آتے، کبھی مزدوری کے وہ لمحے، کبھی اپنے خواب اور کبھی اپنے گھر والے۔ پوری رات بے چینی میں گزری اور صبح ہوتے ہی میں نے بھکر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ آج بھی سچ یہی ہے کہ اس دن کے بعد میں دوبارہ کبھی بھکر نہیں گیا۔ بھکر سے واپس آ کر میں 3 دن اپنے گھر والوں کے ساتھ رہا، پھر اللہ کا نام لے کر ایک نئے سفر پر نکل پڑا۔
اس بار میری منزل لاہور تھی، جہاں مجھے امید تھی کہ شاید زندگی مجھے ایک نئی شروعات کا موقع دے گی۔ گھر پہنچ کر 3 دن اپنے والدین کے ساتھ گزارے۔ ان 3 دنوں میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں برسوں بعد اپنے لوگوں کے درمیان آیا ہوں۔ لیکن پردیس میں رہنے والوں کی خوشیاں ہمیشہ مختصر ہوتی ہیں۔ چند ہی دن بعد مجھے دوبارہ سفر کرنا تھا۔ اس بار میری منزل لاہور تھی۔ لاہور پہنچ کر مجھے آئس کریم فروخت کرنے کا کام مل گیا۔ میری تنخواہ 15,000 روپے مقرر ہوئے۔ میری ڈیوٹی دوپہر 12 بجے شروع ہوتی اور رات 12 بجے ختم ہوتی۔ بھکر میں سارا دن سورج کی تپش میں مزدوری کرتا تھا، لیکن لاہور میں ایسی مصروفیت تھی کہ کئی دن سورج کو ٹھیک طرح دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا۔ زندگی بدل گئی تھی، لیکن پردیس کی تنہائیاں وہی تھیں۔ شروع کے دن میرے لیے بہت مشکل تھا۔ نہ کوئی اپنا تھا، نہ کوئی ایسا جسے دل کی بات کر سکوں۔ ہر طرف اجنبی سے چہرے تھے۔ میں اپنے کام میں مصروف رہتا اور رات کو تھکا ہارا سو جاتا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور میں نے اس ماحول میں خود کو ڈھال لیا۔ پھر ایک عجیب تبدیلی آئی۔ گاؤں سے لوگوں کے فون آنے لگے۔ کوئی کہتا مجھے بھی کام پر لگوا دو، کوئی کہتا اگر کوئی جگہ ہو تو ہمیں بھی بلا لو۔ یہی وہ وقت تھا جب مجھے احساس ہوا کہ پردیس انسان کو عزت بھی دیتا ہے۔ جو لوگ پہلے شاید میری طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، وہ بھی اب عزت سے بات کرتے تھے۔ شاید پردیس میں رہنے والوں کی قدر وہی لوگ جانتے ہیں جو خود گھر سے دور رہنے کی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ انہی دنوں میرے ابو نے ایک دن مجھ سے کہا کہ وہ دوبارہ دبئی جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنا ویزا لگوایا۔ تمام تیاریاں مکمل ہوئیں اور وہ ملتان ایئرپورٹ تک بھی پہنچ گئے۔ میں اس وقت لاہور میں اپنے کام پر تھا۔ میرے دل میں خوشی تھی کہ شاید ایک بار پھر ہمارے گھر کے حالات پہلے سے بہتر ہو جائیں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 3 دن بعد میرے بھائی کے نمبر سے فون آیا۔ میں نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ جواب آیا وعلیکم السلام۔ پھر آواز آئی، بیٹا میں محمد نواز بول رہا ہوں۔ میں نے خوشی سے پوچھا، ابو آپ تو دبئی جا رہے تھے؟ ابو نے بہت آہستہ لہجے میں جواب دیا، بیٹا دبئی والوں نے مجھے بین کر دیا، اب میں کبھی دبئی نہیں جا سکتا۔ یہ الفاظ سن کر مجھے اپنے ابو کی آواز میں چھپا ہوا دکھ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ایک انسان جس نے اپنی جوانی کے 7 سال دبئی میں گزارے ہوں، اس کے لیے یہ خبر کتنی تکلیف دہ ہوگی، شاید اس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جس پر یہ وقت گزرا ہو۔ لیکن میرے ابو ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ تو ایک کمانڈر تھے۔ انہوں نے کچھ ہی عرصے بعد سعودی عرب جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ضروری کاغذات تیار کیے، اقامہ بنوایا اور اللہ کا نام لے کر سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر بھی انہوں نے پہلے کی طرح محنت شروع کر دی۔ دن رات محنت کرتے تاکہ گھر کے حالات بہتر ہو سکے۔ انہی کی محنت سے میری چھوٹی بہن کی شادی بھی ہو گئی اور گھر پر جتنا قرض تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ادا ہو گیا۔ میرے اور میرے ابو کے درمیان صرف باپ بیٹے کا تعلق نہیں تھا، بلکہ ہم ایک دوسرے کے بہترین دوست بھی تھے۔ ہر شام ہماری ویڈیو کال ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے میری خیریت پوچھتے، میں ان سے ان کی طبیعت دریافت کرتا۔ اپنے اپنے دن بھر کی باتیں ایک دوسرے کو سناتے۔ اگر کبھی دل پریشان ہوتا تو ایک دوسرے سے بات کر کے سکون مل جاتا۔ ایک دن ابو نے مجھ سے پوچھا، بیٹا تم گھر کب جا رہے ہو؟
میں نے جواب دیا ابو پہلے آپ واپس آئیں پھر میں بھی آ جاؤں گا۔ ابو مسکرائے اور کہنے لگے نہیں بیٹا، پہلے میں تمہاری امی اور سہیل کو عمرہ کرواؤں گا، پھر ہم سب ایک ساتھ گھر آئیں گے۔ یہ الفاظ آج بھی میرے دل میں محفوظ ہیں۔ چند دن بعد جب ابو کا فون آیا تو ان کی آواز پہلے جیسی نہیں تھی۔ آواز میں کمزوری اور نکاہت تھی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں شوگر ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا بیٹا میں واپس آ رہا ہوں، تم ابھی گھر مت آنا، پہلے میں آ جاؤں پھر تم آنا۔ میں نے ادب سے کہا جی ابو جیسے آپ کی مرضی۔ اس کے بعد ایک رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں میرے ابو نے مجھے سینے سے لگا رکھا تھا، میں بھی انہیں بہت مضبوطی سے گلے لگائے ہوئے تھا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں لاہور اپنے کمرے میں موجود تھا۔ خواب ختم ہو چکا تھا لیکن اس کی کیفیت باقی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے واٹس ایپ پر ابو کو کال کی۔ میں نے کہا ابو آپ کیسے ہیں؟ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے پوچھا کون سا خواب بیٹا؟ میں نے کہا ابو میں نے دیکھا کہ آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا ہوا۔ ابو نے جواب دیا انشاءاللہ بیٹا، بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ الفاظ میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش سے پہلے کہے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں لاہور کی لمس یونیورسٹی کے قریب چپس اور آئس کریم کا سٹال لگاتا تھا۔ شام تقریباً 6 یا 6:30 بجے کا وقت تھا۔ رش بڑھ رہا تھا۔ اچانک میری سم پر سعودی عرب سے کال آئے۔ یہ میرے ابو کی آخری کال تھی۔ ہماری بات صرف 20-22 سیکنڈ ہوئی ہوگی۔ اتنے میں میرے مالک نے آواز لگائی کہ تو فیل جلدی کرو، رش بہت زیادہ ہو گیا۔ میں نے جلدی سے کہا ابو اللہ حافظ، صبح آرام سے بات کریں گے۔ فون بند ہو گیا لیکن وہ صبح کبھی نہیں آئے۔ کچھ عرصے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ میرے ابو کو وہاں شرطوں نے پکڑ کر جیل میں بند کر دیا تھا۔ عام طور پر دوسرے ملک کے لوگوں کو 10-15 دن کے اندر ان کے ملک واپس بھیج دیا جاتا، لیکن میرے ابو کے 15 دن گزر گئے اور کوئی خبر نہ ملے۔ ہم نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ میرے ابو کا انتقال 2 فروری 2024 کو ہو گیا، مگر ہمیں اس کی خبر 18 فروری 2024 کو ملے۔ یہ خبر بھی ہمیں ان کی سم کے ذریعے ملی، جو بعد میں ان کے کزن تک پہنچی، اور کراچی سے فون آنے کے بعد ہمیں حقیقت کا علم ہوا۔ مجھے آج بھی وہ دن لفظ بہ لفظ یاد ہے۔ میں حسب معمول صبح اٹھا اور دوپہر کے قریب برتن دھو رہا تھا کہ ابو کے کازن کا فون آیا۔ انہوں نے کہا ابھی آ سکتے ہو، ضروری کام ہے۔ میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ شاید ابو واپس آ گئے اور سب مجھے سرپرائز دینا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اپنے ابو کا شناختی کارڈ بھی ساتھ لے آنا۔ شام تک میں اپنے کام میں لگا رہا۔ پھر جب دکان کی صفائی کر رہا تھا تو ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ وہ ہمارے گاؤں کے ایک لڑکے کی کال تھی۔ اس نے پوچھا طفیل کہاں ہو؟ میں نے کہا کام پر ہوں۔ اس نے کہا تمہارے گھر کی طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً اپنے بڑے بھائی سہیل کو فون کیا، لیکن ان کا نمبر بند تھا۔ پھر میں نے ابو کے بڑے کازن کو فون کیا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟
انہوں نے صرف اتنا کہا ابھی آ سکتے ہو؟ میں نے کہا آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میرے کانوں نے وہ الفاظ سنے جنہیں سننے کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ 18 فروری 2024 شام 7:22۔ میں اپنی شاپ میں بالکل اکیلا کھڑا تھا اور دوسری طرف سے صرف اتنا کہا گیا، آپ کے ابو اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے فون نیچے گر گیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے پوری دنیا میرے اوپر ٹوٹ کر گر گئی ہو۔ میری ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی طاقت نہ رہی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ آج بھی میں یہی سوچتا ہوں کہ کاش اس آخری کال پر میں جلدی سے فون نہ کاٹتا، کاش میں اپنے ابو کی ہر بات پوری توجہ سے سنتا، کاش وہ واپس آ جاتے، کاش میں اپنی پہلی کمائی ان کے ہاتھوں میں رکھ سکتا۔ لیکن تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتے۔ میرے ابو سعودی عرب میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمیں ان کی وفات کا علم پورے 18 دن بعد ہوا۔ ان کا جسد خاکی سعودی عرب کے سرد خانے میں رکھا گیا۔ بعد ازاں میرے ابو کو مکہ یا مدینہ کے شہداء کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آج بھی جب میں اپنے ابو کو یاد کرتا ہوں نا، تو دل یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بابا جان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور ہمیں قیامت کے دن دوبارہ ان کے ساتھ جمع فرمائے، آمین۔ ابو کی وفات کے بعد میری زندگی جیسے ایک دم رک گئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے وجود کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو گیا۔ میں تقریباً 6 ماہ تک گھر ہی رہا، نہ کہیں آنے جانے کا دل کرتا تھا اور نہ ہی کسی کام میں دل لگتا تھا۔ ہر صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے ابو یاد آ جاتے، اور ہر رات سوتے وقت بھی انہی کی یاد کے ساتھ آنکھیں بند ہوتی۔ گھر کے ہر کونے میں ان کی یادیں بکھری ہوئی ہوتی، ان کی آواز، ان کی باتیں، ان کی نصیحتیں، سب کچھ میرے دل میں زندہ تھا۔ لیکن زندگی کسی کے چلے جانے سے رک نہیں جاتے۔ ایک دن میں نے خود سے کہا کہ اب مجھے دوبارہ کھڑا ہونا ہوگا۔ اب گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ چکی تھی۔ اگرچہ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، لیکن ابو کے دنیا سے چلے جانے کے بعد میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب اس گھر کی ذمہ داری میں نبھاؤں گا۔ میرے بڑے بھائی گاؤں میں ہماری اپنی زمین پر کام کرتے تھے، جبکہ میں نے ایک بار پھر روزگار کی تلاش میں لاہور جانے کا فیصلہ کیا۔ لاہور پہنچنے کے بعد سب سے پہلے روزگار کی فکر تھی۔ میرے ایک کازن ایک ہوٹل میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنا شناختی کارڈ کی تصویر باس کو بھیج دو، شاید کام بن جائے۔ میں نے فوراً نمبر ملایا اور شناختی کارڈ کی تصویر بھیج دی۔ کچھ دیر بعد ان کی کال آئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے شناختی کارڈ پر انڈر 18 لکھا ہوا ہے، اس لیے آپ کو کام پر نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ سن کر میرے دل پر ایک اور بوجھ آ گیا۔ ایک طرف ابو کی جدائی کا غم، دوسری طرف روزگار نہ ملنے کی فکر۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ میں اپنے ابو کے کزن کے ساتھ گلبرگ کے گول چکر کے قریب
ایک پارک میں جا کر بیٹھ گیا. خاموشی سے لوگوں کو آتے جاتے دیکھتا رہا. میرے ذہن میں صرف یہی سوال گھوم رہا تھا کہ آخر اب آگے کیا ہوگا. اسی دوران مجھے ایک پرانا نمبر یاد آیا جو میرے موبائل میں محفوظ تھا. میں نے بہت ہمت کر کے اس پر کال کی. دوسری طرف سے جواب ملا کہ آپ صبح کام پر آ جائیں. یہ الفاظ سن کر میرے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا. مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ وہ 10 محرم کا دن تھا. شاید اللہ تعالیٰ نے میری مایوسی کو امید میں بدلنے کا وہی وقت مقرر کیا تھا. میں نے اگلے دن سے کام شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ زندگی دوبارہ معمول پر آنے لگے. کچھ عرصے بعد مجھے ڈیلیوری پر بھی بھیجا جانے لگا. اب لاہور کی گلیاں، سڑکیں اور علاقے میرے لیے پہلے جیسے اجنبی نہیں رہے تھے. مجھے راستوں کی پہچان ہو چکی تھی اور کام بھی اچھا چل رہا تھا. مجھے آج بھی وہ دن نہیں بھولتا. جمعے کا دن تھا، سردیوں کا موسم تھا. میں لمبے بال رکھتا تھا اور اس دن بھی بلیک ٹراؤزر اور بلیک شرٹ پہنے ہوئے تھا. میں خوش شکل تھا اور اس حلیے میں بالکل ہیرو کی طرح دکھتا تھا. میں جلدی جلدی ڈیلیوریاں مکمل کر رہا تھا کیونکہ میری کوشش تھی کہ وقت پر واپس آ کر جمعے کی نماز ادا کروں. اس وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ چند لمحوں بعد میری زندگی میں ایک نیا باب شروع ہونے والا. اتنے میں اسی گھر کی دوبارہ ڈیلیوری آ گئی جہاں میں پہلے بھی جا چکا تھا. حسب معمول میں آرڈر کے لیے وہاں پہنچا. ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی. موسم میں ٹھنڈک تھی. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. ایک لڑکی باہر آئی. اس نے مجھ سے سامان لیا، پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولی کہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. میں نے کہا ضرور پوچھیں. اس نے کہا پہلے وعدہ کریں کہ آپ کسی کو نہیں بتائیں گے. میں نے کہا آپ بے فکر رہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا. پھر اس نے کہا کہ آپ کی شاپ پر ایک لڑکا کام کرتا ہے. میں اسے جانتی ہوں. اس کے لمبے بال ہیں، وہ بلیک ٹراؤزر اور بلیک شرٹ پہنتا. مجھے اس کا نمبر چاہیے. میں نے کہا آپ اپنا نمبر دے دیں، میں دیکھتا ہوں. یہ میری زندگی کی پہلی لڑکی تھی جس نے مجھے اپنا نمبر دیا. میں شاپ پر واپس آ گیا. رات کو جب چھٹی ہوئی تو میں نے اسے صرف ایک سادہ سا پیغام بھیجا، السلام علیکم. چند لمحوں بعد جواب آیا، کون؟ میں نے کہا وہی جسے آپ نے آج اپنا نمبر دیا تھا. کچھ دیر بعد اس کی کال آ گئی. اس نے دوبارہ کہا کہ پلیز مجھے اس لڑکے کا نمبر دے دیں. میں نے اسے پوچھا وہ کیسا تھا. اس نے بتایا کہ اس کے لمبے سیدھے بال تھے، بلیک ٹراؤزر اور بلیک شرٹ پہنی ہوئی تھی. وہ بہت جلدی میں آیا تھا. بائک سے اترا، سامان دیا اور فوراً واپس چلا گیا. میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا کیونکہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ میں خود تھا. اسی دن سے ہماری بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا. ابتدا میں گفتگو صرف چند منٹ تک ہوتی تھی. روزمرہ کی عام باتیں، خیریت دریافت کرنا اور ایک دوسرے کی آواز سن لینا ہی کافی لگتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ یہی چند منٹ گھنٹوں میں بدلنے لگے. دن بھر کام کی مصروفیات رہتی مگر دل میں یہی انتظار ہوتا کہ رات کب ہوگی اور ہماری بات کب شروع ہوگی. اس وقت میرے لیے سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا تھا جب اس کے فون کی گھنٹی بجتی یا اس کا پیغام آتا. سارے دن کی تھکن جیسے ایک لمحے میں ختم ہو جاتی تھی. حیرت کی بات یہ تھی کہ کئی دن گزر گئے لیکن نہ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا اور نہ اس نے میرا نام جاننے کی کوشش کی. آج جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو خود بھی حیران ہوتا ہوں کہ
ہم روزانہ اتنی دیر بات کرتے تھے، اپنے دن بھر کے حالات ایک دوسرے کو سناتے تھے، ہنستے تھے، کبھی خاموش رہتے تھے، لیکن نام پوچھنے کی فرصت ہی نہیں ملے۔ شاید اس وقت ہمیں ناموں سے زیادہ ایک دوسرے کی موجودگی اچھی لگتی تھی۔ کبھی کبھی کئی منٹ صرف خاموشی میں گزر جاتا ہے، لیکن وہ خاموشی بھی عجیب سکون دیتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینہ گزر گیا۔ اب میری عادت بدل چکی تھی۔ اگر اس کا فون وقت پر نہ آتا تو مجھے بے چینی شروع ہو جاتی۔ بار بار موبائل دیکھتا کہ شاید کوئی میسج آیا ہو۔ اگر وہ تھوڑی دیر جواب نہ دیتی تو دل میں نہ جانے کتنے خیال آنے لگتے۔ کام کرتے ہوئے بھی ذہن کے کسی کونے میں وہی رہتے۔ میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ احساس کب عادت بن گیا اور عادت کب دل کے قریب پہنچ گئی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ اس کی باتوں سے، اس کے انداز سے اور اس کی توجہ سے یہی لگتا تھا کہ ہماری گفتگو صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں بلکہ دل سے ہو رہی ہے۔ میں بھی اس کی آواز سننے کا عادی بنتا جا رہا تھا۔ بعض اوقات ہم کسی خاص موضوع پر بات بھی نہیں کرتے تھے، پھر بھی دل چاہتا تھا کہ فون بند نہ ہو۔ شاید یہی وہ کیفیت ہوتی ہے جب انسان آہستہ آہستہ کسی کی موجودگی کا عادی ہو جاتا۔ لیکن زندگی نے میرے ساتھ پہلے بھی خوشیوں کو زیادہ دیر میرے قریب نہیں رہنے دیا، اور اس بار بھی شاید قسمت نے میرے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ اس کی کالز پہلے سے کم ہونے لگی ہیں۔ پہلے جو پیغام فوراً آ جاتا تھا، اب گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ پہلے وہ خود بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، اب اکثر مصروف ہونے کا کہتے تھے۔ شروع میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید واقعی وہ کسی کام میں مصروف ہوگی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میرے دل کے خدشات بڑھنے لگے۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوتی جب میں اسے فون کرتا اور موبائل پر صرف ایک ہی جملہ سنائی دیتا، دوسری لائن مصروف ہے۔ یہ الفاظ شاید عام لوگوں کے لیے معمولی ہو، لیکن اس وقت میرے لیے یہی جملہ سب سے زیادہ تکلیف دینے والا بن چکا تھا۔ میں کئی بار فون کرتا، ہر بار یہی جواب ملتا، پھر خاموشی سے فون بند کر دیتا۔ دل چاہتا تھا کہ پوچھوں آخر کس سے اتنی دیر بات ہوتی ہے، لیکن ڈر بھی لگتا تھا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ آخر ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ آپ اتنی دیر کس سے بات کرتی رہتی ہیں؟ اس نے نہایت سادگی سے جواب دیا کہ میرے کچھ دوست ہیں، ان سے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ میں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا، صرف خاموش ہو گیا۔ شاید اس وقت میرے پاس خاموش رہنے کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں خود کو تسلی دیتا رہا کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، لیکن حقیقت آہستہ آہستہ میرے سامنے آ رہی تھی۔ پھر تقریباً 2 ماہ گزرنے کے بعد ایک دن اچانک اس کی کال آئی۔ مجھے لگا شاید آج پہلے کی طرح لمبی بات ہوگی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ کال میری امیدوں کا آخری لمحہ ثابت ہونے والی ہے۔ اس نے نہایت سادگی سے کہا کہ آج کے بعد مجھے کال مت کرنا، کیونکہ میری شادی ہونے والی ہے۔ وہ لڑکا بہت سخت مزاج ہے۔ ویسے بھی ہمارا اور آپ کا آخر کون سا رشتہ؟ آپ مجھے بھول جائیں۔ اس کے لیے یہ چند جملے کہنا شاید بہت آسان تھا، لیکن میرے لیے ان جملوں کو سننا بہت مشکل تھا۔ میں اس کی باتوں کا عادی ہو چکا تھا۔ سردیوں کی لمبی راتوں میں کھلے آسمان کے نیچے
گھنٹوں اس سے بات کیا کرتا تھا. کبھی کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی پھر بھی دل چاہتا تھا کہ بس اس کی آواز سن لوں. اسی دن مجھے محسوس ہوا کہ بعض لوگ انسان کی زندگی میں صرف وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جاتے ہوئے دل کے اندر ایک ایسا خلا چھوڑ جاتے ہیں جو بہت دیر تک نہیں بھرتا. اس واقعے کے بعد میرے دل سے محبت کا اعتبار ختم ہو گیا. مجھے محسوس ہوا کہ میرے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا. میرا دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا. کئی مرتبہ سوچا کہ سب کچھ چھوڑ کر واپس اپنے گاؤں چلا جاؤں، لیکن میں نے 7 ماہ لاہور میں صرف اسی امید اور انہی یادوں کے ساتھ گزارتا رہا کہ کبھی تو وہ پتھر دل مجھ پر رحم کھائے گے، کیونکہ وہ پتھر دل اسی شہر میں تھے. وقت گزرنے کے ساتھ میں نے اس محبت کو بھلا تو دیا، لیکن شاید میرا دل پہلے جیسا کبھی نہ رہا. آج میرے دل میں اس کے لیے نہ کوئی شکایت ہے، نہ ہی نفرت. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہو خوش رہے. آج میں اپنی 19 سالہ زندگی پر نظر ڈالتا ہوں نا، تو محسوس ہوتا ہے کہ میری عمر سے زیادہ میرے حصے میں آزمائشیں آئیں. میری زندگی کے تمام غم ایک طرف ہیں، لیکن میرے بابا جان کی جدائی کا غم ایک طرف ہے. وقت ہر زخم پر مرہم رکھ دیتا، مگر باپ کی کمی شاید وہ زخم ہے جو زندگی بھر دل کے کسی کونے میں تازہ رہتا. ان سب واقعات کے بعد میں نے اپنی توجہ صرف اور صرف اپنا مستقبل بہترین بنانے پر لگا دی ہے. میں اپنے بھائی کا سہارا بنا اور وہ میرا سہارا بنا. ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور اب حالات بھی بہتر ہیں. لیکن کبھی کبھی دل سے صرف ایک ہی آہ نکلتی ہے کہ کاش یہ جدائی دیکھنے سے پہلے ہی میری آنکھیں بند ہو جاتی. شاید میں اتنا مضبوط نہیں تھا کہ اپنے بابا کے بغیر زندگی گزارنے کا حوصلہ جمع کر پاتا. ان کے جانے کے بعد زندگی پہلے جیسی کبھی نہیں رہی. میں صرف 19 سال کا ہوں، لیکن بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے صدیوں کا سفر طے کر لیا ہو اور میں بہت ضعیف ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں. جسم تھکنے لگتا ہے، روح کو تھکن محسوس ہوتی ہے، کیونکہ زندگی نے بہت کچھ سکھا دیا، بہت کچھ چھین لیا اور بہت کچھ خاموشی سے برداشت کرنا بھی سکھا دیا. آخر میں علیزہ آپی اور وہ تمام سامعین جو اس کہانی کو سن رہے ہیں، آپ سبھی سے صرف ایک درخواست ہے. اگر میری یہ آپ بیتی آپ تک پہنچے تو میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا. دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے بابا جان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کے درجات بلند فرمائے اور مجھے اتنی ہمت عطا کرے کہ میں ان کے خواب پورے کر سکوں اور ان کے نام کو ہمیشہ عزت کے ساتھ زندہ رکھ سکوں. اگر آپ کے بابا آج بھی آپ کے ساتھ ہیں نا، تو خدا را ان کی قدر کیجیے. ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے کسی خاص دن کا انتظار نہ کریں. ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے بات کریں، ان کی دعائیں لیں اور ان کی خدمت کو اپنی خوش نصیبی سمجھیں. باپ وہ ہستی ہے جو اپنی خواہش قربان کر کے اولاد کے خواب پورے کرتا ہے، مگر اکثر اولاد کو اس کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ اس دنیا میں نہیں رہتا. آج بھی میرے دل میں ہزاروں باتیں ہیں جو میں اپنے بابا جان سے کرنا چاہتا ہوں، مگر اب صرف یادیں رہ گئی ہیں.
اس لیے اگر آپ کے والد زندہ ہیں تو انہیں گلے لگائیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان سے محبت کا اظہار کریں، کیونکہ وقت گزر جائے تو انسان کے پاس صرف افسوس رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام والدین کو سلامت رکھے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کامل مغفرت فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ جیسے اس بھائی نے آپ سب سے ایک ریکویسٹ کی ہے، آپ ان کے حق میں ضرور دعا کیجیے، ان کے والد صاحب کے حق میں، اور ان سے متعلق، ان سے کنسرن جتنے بھی ان کے رشتے ہیں ان سب کے حق میں بہت ساری دعا کیجیے۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ کہانی سے متعلق اپنی رائے ضرور دیا کیجیے، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے۔ آپ سب کے کامنٹس پڑھ کے مجھے اور حوصلہ ملتا ہے تاکہ میں مزید اچھا کام کر سکوں۔ آج کا پہلا کامنٹ ہے، جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتی ہیں تو یہاں نیپال میں رات کے 2-3 بج رہے ہوتے ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے آپ کی آواز کو سننا۔ لاٹس آف لو فرام نیپال۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ یہ جس نے بھی کامنٹ کیا، کائنڈلی آپ اپنا نام اور اپنے ملک کا نام ضرور مینشن کیا کریں۔ آج کا دوسرا کامنٹ ہے علی حسن فرام نیو یارک۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ انہوں نے اپنا نام اور اپنے کنٹری کا نیم مینشن کیا ہے کہ یہ کہاں سے سنتے ہیں۔ آج کا تیسرا کامنٹ ہے علی فرام ایران کم۔ سسٹر، آپ کی سٹوریز بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ علی، آپ بہت ہی بہترین جگہ پر رہ رہے ہیں، بہت ہی پیارے ملک میں رہ رہے ہیں۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ آج کا چوتھا کامنٹ ہے، ماشاءاللہ میم، بہت ہی زبردست کہانی ہے۔ آپ جس انداز سے کہانی بیان کرتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہر لفظ سیدھا دل میں اتر رہا ہو۔ آپ کی آواز، لہجہ اور جذبات سننے والے کو کہانی کے اندر لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھے، مزید ایسی ہی خوبصورت کہانیوں کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ اختر علی سومرو کا کامنٹ ہے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ جن الفاظ کو یا جن کہانیوں کو میں آپ تک لاؤں ان میں جذبات کی کمی نہ ہو، اور وہ لوگ جو اپنے دلوں کے جذبات کسی اور سے کہہ نہیں پاتے تو وہ میرے تھرو اپنی کہانیاں، اپنے جذبات دنیا کو بتا سکیں۔ آج کا چھٹا کامنٹ ہے، آپ کی وائس بے انتہا خوبصورت ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، لیکن اس کامنٹ میں نہ تو نام مینشن ہے نہ ہی کنٹری کا نام مینشن ہے کہ یہ کامنٹ کہاں سے ریسیو ہوا۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کا 7واں کامنٹ ہے، حسن علی خان ایک آئی ڈی ہے، اس کی طرف سے ہے کہ یو ہیو سچ اے میجیکل وائس۔ تھینک یو سو ویری مچ حسن علی خان۔ اگر میری وجہ سے آج کے دور میں کسی کو میری آواز یا کہانیاں سن کر اچھا لگتا ہے، اچھا محسوس ہوتا ہے اور سکون ملتا ہے تو میرے لیے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور میں اپنی آواز کو سیریسلی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی بلیسنگ سمجھتی ہوں، کیونکہ یہ اللہ کی عطا ہے نا، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آج کا 8واں کامنٹ ہے، آپ کی آواز سے محبت ہو گئی ہے، کیا کریں؟ بہت شکریہ۔ اس محبت کو اور زیادہ بڑھائیں اور مزید کہانیوں کو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس آواز سے محبت ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ آج کا 8واں کامنٹ ہے، عائشہ فرام ناروے۔ تو جی، ناروے سے بھی سنا جا رہا ہے، بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ لائبہ خان کا کامنٹ ہے، جی لو فرام بہاولپور۔ بہاولپور والوں کو بھی میری طرف سے سلام ہو، آپ سب خوش رہیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اچھا جی، نیکسٹ کامنٹ ہے، یہ محبت بھی عجیب ہوتی ہے، جس کو محبت
قدر ہوتی ہے اس کو محبت نہیں ملتی، اس کو، اور جس کو قدر نہیں ہوتی اس کو محبت مل جاتی ہے۔ یہ محبت ایسا درد ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ محبت کا علاج وہی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہو۔ تو ایسا ہے کہ اس جہان میں کبھی کسی کو کچھ مکمل نہیں ملتا، تو بہتر ہے کہ اپنی لائف کو امپروو کریں اور اس محبت کے چکروں سے باہر نکلیں۔ اگلا کامنٹ ہے جی طیبہ فرام کراچی۔ طیبہ میری ریگولر لسنر ہیں، ہمیشہ مجھے کامنٹ کرتی ہیں، بہت پیارے کامنٹ کرتی ہیں اور ہمیشہ میری ویڈیوز کو سنتی ہیں۔ اگلا کامنٹ ہے آئی ایم دا بگیسٹ فین آف یو، وانٹ ٹو میٹ یو، از اٹ پاسبل؟ بہت شکریہ، آپ میرے فین ہیں اور مجھے سنتے ہیں، اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں، بٹ ملنا، میٹ اپ کرنا یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے۔ مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں جی ایک اور نئی اور مختلف کہانی کے ساتھ۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ یہ نفسا نفسی کا دور ہے اور انسانی زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کون آپ سے کس وقت بچھڑ جائے۔ اللہ ہم سب کا نگہبان رہے۔